اللہ نے دو ادارے قائم فرمائے، ایک مکے میں ایک مدینے میں۔ مکے میں ارکم بن ارکم کا گھر، جسے آپ دار ارکم کہتے ہیں، اس گھر میں اسلام کا سب سے پہلا ادارہ، اسے یونیورسٹی کہہ لیں، کالج کہہ لیں، اسکول کہہ لیں، مدرسہ کہہ لیں، اس میں اللہ کے رسول تربیت دیا کرتے۔ باہر سے لوگ آتے، بہت پتہ چلتا اس گھر میں آپ، اسی گھر میں حضرت حمزہ مسلمان ہوئے، اسی گھر میں حضرت عمر مسلمان ہوئے۔ وہ بنیاد ہے مسلمانوں کی، اور یہ اعجاز ہے اسلام کا کہ اسلام نے اس دار ارکم کو آپ تک پہنچا دیا۔ قیامت تک آنے والا ہر سیرت النبی کا طالب علم جو سیرت کی کتاب پڑھے گا، اسے دار ارکم کا نام ضرور ملے گا۔ اس ارکم صحابی کے نام کو اللہ نے بلند ترین کر دیا، جہاں رسول اللہ بیٹھا کرتے، آپ تعلیم دیا کرتے۔ ایک مجلس ہماری ہے، ایک کسی استاد کی ہے، ایک کسی عالم کی ہے، کسی مبلغ واعظ کی ہے، کسی خطیب کی ہے۔ ایک مجلس وہ ہے جو محمد الرسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مجلس ہے، سامنے بیٹھنے والے وہ فیوز سمیٹ رہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے بعد بیٹھے ہوتے، گویا ایسے ہوتا ہے جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہیں۔ ایک چادر ہوتی ہے، ایک چادر کے نیچے سارے آ جاتے، اتنے احترام سے بیٹھتے۔ صحابہ کی آنکھیں نہ اٹھتی تھی آپ کے چہرے کو، اور جو کہتے ہیں نا آپ کی زلفیں واللیل جیسی، آپ کا چہرہ والضحیٰ جیسا، آپ کا فلاں، یہ صفات ہے، یاسین، طٰہٰ، یہ آپ کی صفات بیان کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ اور چیلنج ہے، کسی صحابی نے کبھی غور سے آپ کے چہرے کو دیکھا ہی نہیں۔ کیوں رو بھی اتنا تھا؟ آپ کے چہرے کا نقش کون بیان کر سکتا ہے؟ اسی لیے اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا چہرہ گول تھا، کسی نے کہا لمبا تھا، کسی نے کہا آنکھیں ایسی تھی، کسی نے کہا ایسی۔ اللہ نے رو بھی اتنا بخشا کہ کسی کو دیکھنے کی ہوتی تاب ہی نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ کرام، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے چاندنی رات میں رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، سرخ رنگ کا لباس پہنے ہوئے۔ کہا میں نے اتنا خوبصورت آدمی کبھی دیکھا ہی نہیں۔ آسمان کے چاند کو دیکھتے، جابر ہے، آسمان کے چاند کو دیکھتے، کبھی رسول اللہ کو دیکھتے، دور سے، قریب سے دیکھنے کی ہمت ہی کوئی نہیں۔ کہا میں نے پھر بھی آسمان کو دیکھا، کہا تجھ میں جو روشنی ہے یا سورج میں روشنی ہے وہ محمد کے چہرے سے آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ علم کا روب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے کہ آپ کی نظریں جھک جاتی ہیں عالم کو دیکھ کے، اس کے احترام میں، حتیٰ کہ آپ راستہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ او ادارہ قائم فرمایا جس کو ارکم بن ارکم کا گھر کہا جاتا ہے، دار ارکم، اور وہ اسلام میں زندہ جاوید ہو گیا۔ وہاں سے تربیت یافتہ لوگ نکلے، ابو بکر نکلے، عمر نکلے، عثمان نکلے، علی نکلے، طلحہ نکلے، زبیر نکلے، سعد نکلے، سعید نکلے، عبد الرحمن بن عوف نکلے، ابو عبیدہ بن جراح نکلے، بلال نکلے، صہیب نکلے، کتنے کتنے صحابی جن کو اللہ کے رسول نے دنیا میں جنت کی خوشخبری دے دی، یہ جنتی، وہ جنتی، وہ جنتی۔ رسول اللہ کے صحابی، رسول اللہ کے رسول اللہ کے طالب علم، آپ کا دین حاصل کرنے والے۔ اور دوسرا ادارہ بنایا اصحاب صفہ کا۔ صفہ چبوترا، آج بھی وہاں جب مدینے میں ہم جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ اصحاب صفہ کا چبوترا تھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا ہے، جو دیکھا وہ جانتے ہیں کہ نشان لگا ہوا ہے، اور وہ کتنی مقدس جگہ ہے جہاں صحابہ بیٹھا کرتے، رسول اللہ تعلیم دیا کرتے۔ 110 کے قریب اصحاب صفہ تقریباً ان کی تعداد یہ ہے، 110 کے قریب اصحاب صفہ، جن کا گزارا کیا ہوتا تھا؟ کھجور اور پانی۔ کئی کئی دن بھوکے رہتے، پیاسے رہتے، کھانے کو نہ ملتا۔ ابو ہریرہ 4 سال اللہ کے رسول کے ساتھ رہے اور اتنا ساتھ دیا، کہا میں نے کبھی کھانا بھی کھانا ہو تو رسول اللہ کے ساتھ، مشروب پینا ہو رسول اللہ کے ساتھ، میری رات دن رسول اللہ کے خیال میں، کان ادھر لگے رہتے۔ ایک دن میں بیٹھا ہوا، رسول اللہ نے کہا، مجلس لگی ہوئی، کون ہے تم میں سے جو میری بات سنے، یہاں کپڑا بچھائے، بات سنے، اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لے اور اسے آج سے لے کے جب تک رہے کوئی بات نہ بولے۔ یعنی کپڑا بچھائے، رسول اللہ نے فرمایا، اور میں بات کروں اور وہ اس کپڑے کو اپنے سینے سے لگا لے، اللہ اسے کبھی اس کے حافظے میں خرابی پیدا نہ کرے۔ جو سنے قیامت تک جب تک رہے وہ اسے یاد رہے۔ ابو ہریرہ یہ سب سے بڑے محدث جنہوں نے 5000 سے زیادہ حدیث رسول اللہ سے سنی۔